کیا تم نے پانی سے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ارکانس اگلا اللہ تعالیٰ اوکے فائن. آج اور دوسری بات آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں یا جب ہم کسی کلاس میں بیٹھتے ہیں یا کوئی چیز پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے علم حاصل کرنا ہے. اور جب ایک بندہ علم حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھتا ہے, چاہے وہ اسلامیات کا ہو, سوشل اسٹڈیز ہو, انگلش ہو, میتھس ہو, کوئی بھی, اگر آپ اس نیت سے بیٹھیں گے اور اس نیت سے وہ علم حاصل کریں گے کہ میں اس علم سے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں, اس سے کوئی چیز سیکھنا چاہتا ہوں, تو آپ کو پتا ہے اس مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ آپ کو آپ کے ریوارڈز لکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ آپ کے ریوارڈز لکھتے ہیں, آپ کے درجات کو بڑھاتے جاتے ہیں. تو اس لیے آپ نے اس نیت سے بیٹھنا ہے اور اپنے ہاتھ میں کاپی پینسل رکھنی ہے. تو آج کا ہمارا لیسن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام. لیسن شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی ریسائٹ کریں. ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ٹھیک ہے, ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور اس کے ساتھ ربی زدنی علما, ربی زدنی علما, اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. Now open your page, page number 9, صفحہ نمبر 9 نکالیں گے, اس پر ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نام جو ہیں ان کو ہم اور کیا کہتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ہم عربی میں اسماء الحسنہ بھی کہتے ہیں. اسماء سے مراد نیمز, حسنہ پیارے پیارے نام. ٹھیک ہے, تو کیا ہے, یہ سارے نام جو پیارے پیارے نام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نیمز ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہیں اور ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے, سب کو پتہ نا. اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں, مالک ہیں, رازق ہیں, اور ہمارا رشتہ ان سے کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سب کچھ ہیں, ہمارے خالق ہیں, مالک ہیں, رازق ہیں. تو پھر یہ کہ اب جو ہے نا, ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, اس کے بندے ہیں, اس کے غلام ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے, اور ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارے آقا ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرتے ہیں, پیدا کرنے کے بعد ہمیں رزق دیتے ہیں. ہمیں جیسے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہے, تو یہ ساری چیزیں کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دیتے ہیں, اللہ میاں ہمیں موت دیں گے, تو وہ ہمیں پالتے ہیں, پوستے ہیں, ہمیں خوراک دیتے ہیں, غذا دیتے ہیں, اور ایک پوری زندگی جو ہوتی ہے ہر انسان کی, وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عنایت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی کو ہم حی القیوم کہتے ہیں, یعنی کہ وہ زندہ ہے, وہ قائم ہے, ہر وقت حاضر رہتے ہیں, ہر وقت مطلب زندہ رہتے ہیں, نہ انہیں نیند آتی ہے, نہ اونگ آتی ہے, اور وہ حی القیوم ہیں. اور اس کے علاوہ وہی ہمیں موت بھی دیں گے. اب کیا ہے کہ یہ سارے جو نیمز ہیں یہ کیا ہیں اللہ تعالیٰ کا؟ اب ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک نام ہے اللہ کا, ہم تو انہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, خدا کہتے ہیں, یا اللہ میاں کہتے ہیں, اس طرح. تو یہ اتنے سارے نامز کہاں سے آ گئے؟ تو ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا اصل نام تو ہے اللہ, یا ہم اس کو جب احترام سے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ, اور باقی جو نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے کیا نام ہیں؟ صفاتی نام ہیں. صفاتی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر جو جو صفت پائی جاتی ہے, جو جو ان میں اللہ تعالیٰ میں کوالٹی پائی جاتی ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو اسی نام سے پکارتے ہیں. ایک جیسے ہمیں کوئی چیز چاہیے تو ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ آپ غفور الرحیم ہیں, ہمیں معاف کر دے. اگر ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو ہم کہتے ہیں اے اللہ آپ رازق ہیں, آپ خالق ہیں, ہمیں یہ چیز عطا کر دیجیے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ساری کوالٹیز, یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں, تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہم ان تمام صفات کے ساتھ, ان ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں. تو حالانکہ اللہ کا نام تو ایک ہی ہے, لیکن اس میں جو جو صفات اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں ہم ان کو ان ناموں سے پکارتے ہیں. ویسے یہ صفات جو ہیں یہ ہیں
موسٹلی کہا جاتا ہے کہ 99 صفات ہیں, 99 نام ہے, 99 اسماء الحسنہ ہے. اور لیکن بہت سی روایت میں آتا ہے کہ دے آر مور دین 99, مور دین 99. یہ 99 سے بھی بہت زیادہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ میں تو صفات ہی صفات ہیں, بہت ساری وہ ہیں. تو اس لیے اب ہم نے یہ کرنا ہے, سبق شروع کرنے سے پہلے, ریڈنگ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ جیسے ہم باقی چیزیں سائنس پڑھتے ہیں, انگلش, میتھس, ان میں کوئی رولز پڑھتے ہیں تو ہم ان کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کرتے ہیں نا, ہے نا, ہم ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کی کیا مطلب, اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے, یا اس کا کیا استعمال ہے, اس کا کیا یوز ہے. لیکن اب یہ اسماء الحسنہ کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الرحمن, ٹھیک ہے, الرحمن, یہ اللہ کا نام ہے الرحمن, اور اس کا مطلب ہے بہت زیادہ مہربان. الرحمن کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ مہربان. اب ہم نے اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن یہ کرنی ہے کہ چونکہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں وہ بہت زیادہ مہربان ہیں, بہت زیادہ رحم دل ہیں, وہ ہمارے ساتھ بہت رحم کا معاملہ کرتے ہیں, ہمیں کوئی مشکل پڑتی ہے تو وہ ہمیں مشکل سے نکالتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو ہمیں بھی یہ کرنا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ, اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ یا سوسائٹی کے سارے لوگوں کے ساتھ ہم نے بھی بہت ہی مہربان ہونا ہے, بہت ہی رحم کا معاملہ فرمانا. یہ نہیں کہ ذرا سا مسئلہ ہوا تو ہم نے لڑنا جھگڑنا شروع کر دینا, نہیں, ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم ظاہر ہے نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ تو نہیں ہو سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی یہ چیزیں اڈاپٹ کرو, لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماؤ, لوگوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرماؤ. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہم پڑھتے جاتے ہیں تو ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے, تاکہ باقی لوگ ہیں ان کو بھی ہم اس طرح کے اس کے ساتھ مہربانی کریں, ان پر بھی رحم کریں, اور ان کے ساتھ بھی آسانی کا معاملہ ہو. الرحمن کی صفت کے بعد الرحیم, اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت کیا ہے؟ الرحیم, اس کا مطلب ہے رحم کرنے والا. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ بھی, کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے, کوئی ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمارے پیرنٹس ہیں, ہمارے ریلیٹیوز ہیں, سارے لوگوں کے ساتھ ہم نے بھی رحم کا معاملہ فرمانا ہے. کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو ہم نے اگریسو نہیں ہونا کہ فوراً سے لڑائی جھگڑا مار دھاڑ, یہ چیز نہیں, ہم نے ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمانا ہے. جیسے ہمارے اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے, ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں, ہمیں بھی تو ویسی خصوصیات پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے اپنی طرف سے, جتنی بھی انسان کر سکے وہ کوشش کرنی ہے, تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں ویسی سوسائٹی میں نظام قائم ہو سکے. اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الغفور, کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ, ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہم سے غصے ہو جانا ہے یا ہمیں نعمتوں سے محروم کر دینا, بلکہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے رحم کا معاملہ فرماتے ہیں, ہمیں معاف کرتے ہیں, ہمیں درگزر کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے باقی لوگوں کے ساتھ بھی, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی, اگر کسی بڑے سے بھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو ہمیں ناگوار گزرے, ہمیں بری لگے, تو ہم نے کیا کرنا ہے الغفور, یعنی کہ ہم نے بھی ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمانا ہے اور رحم کا معاملہ فرمانا. اس کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الرازق, یعنی رزق دینے والا. تو اس طرح کوئی نیڈی لوگ ہوتے ہیں, کوئی غریب ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, رزق نہیں ہے, تو ہم نے, ہمارے پاس اگر اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے تو ہم ان کی بھی ہیلپ کریں, ان کو فوڈ پہنچائیں, ان کو, جیسے آج کل لاک ڈاؤن کے حالات میں کوئی لوگ ہیں وہ جاب لیس ہو گئے ہیں, کچھ نہ کچھ اس طرح کے معاملات ہیں, کوئی غریب ہو گئے ہیں, کنہیں کو مشکل ہو گئی ہے, تو ہم نے وہ والی صفت کو فالو کرنا ہے, اور ہم نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے, لوگوں کو بھی فوڈ دینا ہے, جو چیزیں ہم دے سکتے ہیں, ہمیں اللہ نے اگر زیادہ چیزیں دی ہیں تو ان کو پرووائڈ کرنی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الوہاب, الوہاب یعنی عطا کرنے والا. آپ کے پاس کوئی چیز زیادہ ہے تو آپ بھی کیا کریں کہ لوگوں کو وہ عطا کریں, لوگوں کو عنایت کریں, آپ کے پاس جو ایکسٹرا چیز ہے وہ لوگوں میں بانٹ دیں. ٹھیک, جیسے ہمارے صحابہ کیا کرتے تھے, جب ان کے پاس کوئی چیز زیادہ ہوتی تھی تو وہ رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک وہ لوگوں تک پہنچا دیں. یا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز آتی تھی صدقے کی, تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں مسجد سے گھر نہیں جاتا جب تک کہ میں یہ لوگوں تک پہنچا نہ دوں. ٹھیک ہے, تو یہی کام ہم نے بھی کرنا ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الفتاح, یعنی مشکل کشا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی
इंसान मुश्किल में है, उसको कोई परेशानी है, तो हमने उनकी मुश्किलों को हल करना है, ठीक है, हमने उनकी मुश्किलों को हल करना है, क्योंकि हमारे अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलों को हल करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ, हम बुक से अपने चैप्टर की रीडिंग करते हैं। आप लोग अब बुक पेज नंबर 9 खोलें। कैन यू हियर मी? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? उमर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सही, ठीक है। तो पेज नंबर 9 इसकी रीडिंग मैं कर रही हूँ, आप लोग गौर से सुने इसको, ठीक है, इसको आप लोग गौर से सुने। सबसे पहले अब मैं ये पेज नंबर 9 है, ये आपके सामने शो भी हो रहा है, इसको आप साथ साथ देखते जाएं और पढ़ते रहें। मैं आपको साथ साथ रीडिंग करती हूँ, अपने गौर से सुने। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के और भी नाम हैं? जी हाँ, अल्लाह के और भी नाम हैं जिनकी तादाद 99 है, यानी 99 है। आप सोच रहे होंगे कि अल्लाह ताला के इतने सारे नाम क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला बहुत सारी खूबियों और सिफात का मालिक है, और हर खूबी की वजह से अल्लाह ताला का एक अलहदा नाम है जो अल्लाह ताला की सिफ्त को जाहिर करता है, ठीक है। ये जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि अल्लाह ताला के इतने सारे नाम क्यों हैं, ये सारी अल्लाह ताला की सिफात हैं जो अल्लाह ताला के नामों से जाहिर हो रही हैं, या अल्लाह ताला के अंदर जो जो सिफात हैं हम उनको उन सिफाती नामों से पुकारते हैं। जैसे अल्लाह खालिक है तो हम उनको खालिक कहते हैं, अल्लाह ताला मालिक है तो हम उनको मालिक, अल्लाह ताला राज़िक रिज़्क देते हैं तो हम उनको राज़िक कहते हैं। जो जो हमें इनकी सिफात मालूम होती है हम उसकी तरह उनको उन नामों से पुकारते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये सारे अल्लाह ताला के नाम हैं। दीज आर 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। ये सारे नेम्स क्या हैं? ये अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं। सबसे पहला जो नाम है अल्लाह ताला, वो अल्लाह ताला का असल नाम है। बाकी सारे अर्रहमान, अर्रहीम, अल मालिक, ये सारे अल्लाह ताला के सिफाती नाम है। जैसे मैंने आपको बताया अल्लाह ताला हमारे मालिक हैं, खालिक हैं, राज़िक हैं, रहमान हैं, रहीम हैं, वो सारी सिफात सिफात अल्लाह ताला में पाई जाती हैं, और अल्लाह ताला को हम इन नामों से जानते हैं, और इनको अल्लाह ताला को हम इन नामों से पुकारते हैं। उसके बाद आप अगला पेज करें, बल्कि ये जो नीचे पेज के नीचे है, पेज नंबर 9 पर ही, मिसाल के तौर पर एक बच्चे का नाम दानिश है। अब आपको ये मैं आपको मिसाल समझा रही हूँ कि अल्लाह ताला के इतने सारे नाम हैं तो कैसे हैं, क्यों हैं। तो मिसाल के तौर पर एक बच्चे का नाम दानिश है। अगर इस बच्चे ने कुरान मजीद हिफ्ज किया है तो लोग इसे हाफिज भी कहते हैं। अगर कुरान हिफ्ज किया तो हम उनको उसका असल नाम कई दफा छोड़ देते हैं, कहते हैं ये हाफिज साहब हैं, ये हाफिज साहब। और अगर वो बच्चा बहुत अच्छी किरात करता है, बहुत अच्छी किरत कर लेता है, तिलावत बहुत अच्छी करता है, तो हम क्या कहते हैं? ये कारी साहब हैं। ऐसा ही है ना, जो हमें कुरान पाक पढ़ाने आते हैं तो हम उनका असल नाम नहीं लेते, अक्सर कहते हैं कारी साहब। तो क्या है, एक बच्चा है उसका नाम दानिश है, और लेकिन वो उसने कुरान भी हिफ्ज किया हुआ है और वो उसकी किरात भी अच्छी है, वो इतना अच्छी आवाज में कुरान पढ़ता है, तो हम उसको हाफिज और कारी कहकर पुकारते हैं। लिहाजा हमें मालूम हुआ कि इस बच्चे का जाती नाम तो दानिश है, मगर हाफिज और कारी इसके सिफाती नाम हैं जो इसकी खूबियों को जाहिर करते हैं, ठीक। तो इसी तरह क्या है कि अल्लाह ताला के भी असल नाम तो अल्लाह है, लेकिन उनके बहुत सारे सिफाती नाम हैं, तो इसलिए हम उनको इतने सारे नाम से नेम्स से पुकारते हैं। जैसे यहाँ ये स्लाइड्स आपको नजर आ रही है, यकीनन आपको नजर आ रही होगी। ये देखिए, यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है कि एक बच्चा है, उसको कारी साहब पढ़ाने आए हुए हैं। तो क्या है, जाती नाम इस बच्चे का क्या है? दानिश, और सिफाती नाम इसका है कारी और हाफिज, कारी और हाफिज। तो इस तरह क्या हुआ, इस तरह अल्लाह ताला के भी सिफाती नाम है। ये जो 99 नाम है, ये इतने सारे नाम हैं, वो अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं। तो बिल्कुल इसी तरह पेज नंबर 10 पे आ जाइए आप, ठीक है।
بالकुल इसी तरह अल्लाह तो अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है, मगर हम ये भी जानते हैं कि वो सारी दुनिया को रिज़्क देता है, तो इसे हम अर्राज़िक यानी रिज़्क देने वाला भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिफ़ात हम अल्लाह की देखते हैं, हमें चाहिए कि हम अपने अंदर भी उनकी इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करें, लोगों की हेल्प करें। तो यही है कि अल्लाह ताला चूँकि सबसे बड़ी ज़ात हैं, उन्होंने हमें पैदा किया है और हमें वो रिज़्क भी देते हैं, इसलिए हम उन्हें अर्राज़िक भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग देखें, अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है, इसलिए हम अल्लाह ताला को क्या कहते हैं, अल कादिर भी कहते हैं। अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है, इसलिए हम इसे अल कादिर यानी कुदरत वाला भी कहते हैं। ठीक है, सबको समझ आ रही है ना? गुड। उसके बाद अगला क्या है, अगली देखें, अल्लाह ताला का एक और नाम है अर्रहीम। इसका क्या मतलब है, वो बहुत रहम करने वाला है। अर्रहीम का क्या मतलब है, वो बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, तो हम इसे अर्रहीम कहकर पुकारते हैं। सही। और अच्छा, अब क्या है, ये सारे नाम अल्लाह ताला के सिफाती नाम, ये अस्माउल हुस्ना जो हैं, ये सारे अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं जो अल्लाह ताला की खूबियों को जाहिर करते हैं। इन सिफाती नामों को अस्माउल हुस्ना भी कहते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि अल्लाह ताला के जो 99 नेम्स हैं, या अल्लाह ताला के जो प्यारे प्यारे नाम हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अस्माउल हुस्ना भी कहते हैं। ये अरबी का लफ्ज है। अस्मा से मुराद नाम है और हुस्ना से मुराद है प्यारे प्यारे या अच्छे, हसीन, हुस्ना। ठीक है, अल्लाह के प्यारे नाम। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्या है, कुरान पाक की आयत है, ये हमारे बुक में भी मौजूद है। ये कुरान की जो आयत है, सूरह आराफ की 180 आयत है। ठीक है, 180th आयत है सूरह आराफ की। क्या है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, इन अच्छे नामों से इसे पुकारते रहो। ठीक है, कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला खुद लोगों से कह रहे हैं कि और अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, इन अच्छे नामों से इसे पुकारते रहो। सही। नेक्स्ट स्लाइड इज, मैं इसमें आपसे हदीस शेयर करूंगी। ये हदीस आपकी बुक में भी मौजूद है। तो क्या है, हदीस नबवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला के 99 नाम याद करने वाला जन्नत में जाएगा। ये सही बुखारी की ऑथेंटिक हदीस है। क्या है, अल्लाह ताला के 99 नाम याद करने वाला जन्नत में जाएगा। ठीक है, अल्लाह ताला के 99 नाम याद करने वाला जन्नत में जाएगा। तो हम भी अगर इन नामों को याद करें और इनको पढ़ते रहा करें और अल्लाह ताला को इन सिफात से पुकारते रहें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमसे भी राजी होंगे। अब क्या है कि इसके बाद मैं आपसे कुछ खास अल्फाज हैं जो मुश्किल लफ्ज हैं, इमला के अल्फाज कह रही है, इनको हमने इमला की भी प्रैक्टिस करनी है, और इनको इमला की प्रैक्टिस के साथ साथ इनके मानी भी देखने हैं, और इन चीजों को, इनके मानी को, इनके मफहूम को समझना है। तो पहला लफ्ज क्या है, 99। 99 क्या है, 99। ठीक है, और उसके बाद उसी से नीचे आप देखें खूबियों। खूबी क्या होती है, एक किसी चीज में, इंसान में अगर कोई खूबी हो, उसकी सिफत हो, तो क्या कहते हैं उसको, खूबियां। तो ये तमाम जो जो अल्लाह ताला में खूबियां हैं, उन खूबियों के हिसाब से अल्लाह ताला के इतने सारे नाम हैं। इसी तरह हम में कोई खूबी होगी, जैसे हम किसी को कहते हैं ये बहुत ही लायक बच्चा है, ये बहुत ज़हीन है, तो ये क्या है, ये इस बच्चे की सिफात हो गई, ये उसकी खूबियां हो गई। ठीक है, तो इस तरह अल्लाह ताला की जो जो खूबियां और जो सिफात हैं, वो इनको, ये खूबियां और सिफात इनको कहते हैं। ठीक है, जैसे आप बच्चों में हम कहते हैं ये बहुत प्यारा बच्चा है, ये बहुत ज़हीन है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत ही मेहनती है, इस तरह। उसके बाद उससे नीचे देखें सिफात। सिफात का भी ये मतलब है सिर्फ, क्या है, सिर्फ जो किसी में भी सिर्फ पाई जाती है, इस्म सिर्फ जिसको कहते हैं, जो क्वालिटी पाई जाती है उसको सिफात कहते हैं। उसके बाद है इलेदा। इलेदा यानी अलग अलग, सेपरेट। किरात। किरात क्या है,
ایک قرآن پاک کو اچھی خوشلحانی کے ساتھ پڑھنا اس کو قرات کہتے ہیں یا قرت کہتے ہیں. پکارتے، ٹھیک ہے، یہ مشکل الفاظ ہیں جو ہمارے اس لیسن میں ہیں، ان کو ہم نے غور سے پڑھنا بھی ہے، ان کو لکھنے کی پریکٹس بھی کرنی ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے. پکارتے، پکارتے کا کیا معنی ہے؟ بلانا، ٹھیک ہے، پکارنا بلانا. اس کے بعد بھی صفاتی، وہی جیسے صفاتی جو جیسے پیچھے میں نے صفت اور خوبیوں کا اور کوالٹیز کا ذکر کیا، یہ وہی لفظ ہے، بس یہ خاص لفظ ہیں جو ان کو آپ نے. اس کے بعد ہے صفاتی کے بعد ہے سچائی. سچائی کیا ہوتی ہے؟ سچ بولنا، صادق، ٹھیک ہے، صحیح سچ اور حق بات کرنا. ایمانداری، ایمانداری جیسے کوئی ہو امانت کے پاسداری کرنے والا ہو، جو مطلب کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی جائے تو وہ اس کی اچھی طرح حفاظت کرے، ایسے جیسے وہ اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے، کسی چیز میں خیانت نہ کرنا، ایمانداری یہ ہوتی ہے. اسماء الحسنہ، جیسے آپ کو لیسن کے دوران بھی میں نے بتایا، اسماء الحسنہ پیارے نام. اسما سے مراد ہے نام، حسنہ یعنی پیارے پیارے نام. اللہ کے پیارے ناموں کو اسماء الحسنہ کہتے ہیں. اچھے اچھے، ظاہر ہے اچھے اچھے بھی مطلب ہے پیارے پیارے، صاف صاف، پیارے پیارے، اچھے اچھے، ٹھیک ہے. چلیں اب اس کے بعد ہم نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. یہ سلائڈ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، آپ کو آپ کی یوٹیوب اس پہ لنک پر مل بھی جائیں گی. اچھا، میں اب آپ کو بتاؤں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، چند صفات کے معنی میں نے لکھے ہیں آپ کے لیے، ان کو آپ غور سے دیکھیں، ان کو یاد بھی کرنا ہے، ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے چند صفاتی نام، یہ بھی میں آپ کو جب ایکسپلینیشن کر رہی تھی اس وقت میں نے آپ کو یہ ساری بتائی بھی ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے چند صفاتی نام اور ان کا معنی. الوہاب، یہاں وہاب کو مسپرنٹ ہوا ہے، وہ دو چشمی ہاں کے ساتھ وہاب آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے عطا کرنے والا، عطا کرنے والا، ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتیں عطا کرتے ہیں. المؤمن، مومن سے مراد امن دینے والا، المؤمن امن دینے والا. الباریو، جان ڈالنے والا، الباریو جان ڈالنے والا. الفتاح، مشکل کشا، یعنی ہمیں کوئی مشکل پڑتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری مشکلوں کو حل کر دیتے ہیں، تو تب کیا کہتے ہیں ہم اللہ کو؟ الفتاح. البصیر، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں، ہر وقت ہم جو بھی کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے رات ہوگی تو اللہ نے ہمیں نہیں دیکھنا، یا صرف دن میں اللہ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہیں ہر وقت دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد الرازق، یعنی رزق دینے والا. ہمیں جو رزق دیتے ہیں وہ کون دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الرازق بھی ہے. اس کے بعد ہے القادر، یعنی قدرت والا. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر کام کی، ہر چیز کی قدرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم پر مہربان ہے. اس کے بعد ہے الرحیم، رحم کرنے والا، اور الرحمن، بہت زیادہ مہربان. اور الخالق، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ الخالق سے مراد ہے پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ کو ہم خالق بھی کہتے ہیں، یعنی پیدا کرنے والا. اس کے بعد ہے اگلا، آپ کا گھر کا کام کیا کرنا ہے. جو آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کو 2 یا 3 دفعہ پڑھائی کرنی، اچھی طرح صحیح پروننسیشن کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. املا کے جو الفاظ ابھی آپ کو خاص خاص الفاظ کے نام سے دیے گئے ہیں ان کو یاد کرنا ہے، لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کوئی سے 10 صفاتی نام جو ہیں بما ترجمہ یاد کریں اور ان کی بھی لکھنے کی پریکٹس کریں، ٹھیک ہے. یہ آپ کا گھر کا کام ہے، یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اور پھر انشاءاللہ اب اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی جس میں آڈیو کہہ سکتے ہیں، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے نام ہم سنیں گے. جیسے بھی حدیث آپ کے سامنے گزری ہے جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور جو ان ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا. ان ناموں کو یاد کرنے والا جنت میں جائے گا. تو ابھی میں آپ کے سامنے ایک آڈیو پلے کروں گی جس میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. آپ اس میں میرے ساتھ ساتھ ریسائٹ کریں تاکہ ہمیں بھی ثواب ملے، اور آپ نے اس لیسن کی بہت اچھی پریکٹس بھی کرنی ہے، لکھنے کی بھی، املا کی بھی، یاد بھی معنی کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم نیکسٹ ویک اسلامیات کے لیکچر، نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو اب آپ سنیں آڈیو، ٹھیک ہے.
الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحبيب المرسل المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المبتدئ المقدم المؤخر الأول الآخر الصاغر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم الغفور مالك الملك الجلال والإكرام المحسن الجابر الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر غافلون. اوکے اسٹوڈینٹس، ہمارا لیسن ختم ہوا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم نئے لیسن کے ساتھ آئیں گے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا. اللہ حافظ.